السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی محرم کے دنوں میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تعزیہ بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام تک بھی لوگ کہتے ہیں اس کو، لیکن ہم اس کو سمجھیں گے کچھ قرآن کی روشنی میں اور بزرگوں کے قول سے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن شریف کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، سورہ حج آیت نمبر 32، مَن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ اس آیت کا مطلب ہے اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بے شک یہ دلوں کا تقوی ہے۔ دلوں کا تقوی کا مطلب ہے کہ آپ جب ان باتوں پہ یقین کرتے ہو، اس نشانیوں کی تعظیم کرتے ہو، اس کی عظمت کو سمجھتے ہو، تو پھر یہ دلوں کا تقوی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ جو آیت نازل ہے اس کو سمجھو کہ جو قربانی پیش کی جاتی ہے یعنی عید الاضحیٰ میں، وہ ایک یاد ہے، یاد ابراہیمی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، دمبا اس کی جگہ پہ آیا، تو یہ ایک قربانی تھی جو لوگ بھول نہ جائے، تو بار بار یاد دلانے کے لیے ہم سے کیا کرایا جاتا ہے کہ بھئی آپ عید الاضحیٰ منائیں اور وہاں پر اس قربانی کو نہ بھول جاؤ۔ اس لیے بار بار ہم جانوروں کی قربانی پیش کرتے رہتے ہیں ہر سال، اور لوگوں کو میں وہ یاد تازہ رہے ہمیشہ، اور ان کو پتہ رہے کہ انہوں نے کیا قربانی پیش کی۔ ویسے ہی لوگ ان دنوں میں حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں، پھر وہ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں مانا جاتا ہے۔ تو وہاں جتنی بھی حج میں ارکان ہوتے ہیں وہ نشانوں کے تحت ہے۔ اب وہ جو دوڑ تھی حضرت حجرہ کی اپنے بیٹے کے لیے، حضرت اسماعیل کے لیے، ان کی پانی کی تلاش میں، تو پتھریلی زمین پر وہ دوڑی اور انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی۔ تو جو وہ تکلیف انہوں نے اٹھائی تھی لوگ بھول نہ جائے، اس لیے آج وہ اسلام میں ایک رکن ہے، ایک عبادت کے طور پر اللہ نے رکھا کہ آپ عمرہ کرنے جاتے ہو تو وہاں پر میری عبادت میں آپ یہ بھی کام کرو، آپ جاؤ وہاں پر اور میرے محبوبین کے کام کو، ان کی قربانیوں کو نہ بھول جاؤ جو انہوں نے کیا۔ نہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو بھولو، نہ ہی حضرت حجرہ کی دوڑ کو بھول جاؤ۔ اب اس کے بدل میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں وہاں نہیں دوڑوں گا، میں 7 طواف اور کعبے کر لیتا ہوں، تب بھی اس کا عمرہ نہیں ہوگا، نہ اس کا حج ہوگا، اس کو وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ کہے گا کہ میں آج ایک ہی دن میں 10 قرآن پڑھ لیتا ہوں، وہ کہے گا کہ میں اور نمازیں پڑھ لیتا ہوں اس کے بدل میں، لیکن بدلا نہیں جا سکتا۔ وہ دوسری کوئی بھی بات کر کے اس رکن کو بدل نہیں سکتا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر اس چیز کو لوگوں نے فراموش کر دیا، بھول گئے، تو جو ان کی قربانیاں تھی وہ لوگ بھول جائیں گے، وہ اس کو یاد رہے۔ کیونکہ ہر وہ انسان جو عمرہ کرنے جاتا ہے اس کو یہ پتا رہتا ہے کہ میں کیوں دوڑ رہا ہوں، یا کون دوڑا تھا پہلے، وہ اس کو پتا رہتا ہے۔ تو تعزیہ کا تعلق بھی یہی ہے۔ اب یہ کہیں گے حدیث میں کہاں ہے، تو بھئی حدیث تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کہیں گے وہی حدیث ہوگا۔ قرآن میں کہاں ہے، تو قرآن تو نازل ہونا تو بند ہو گیا کیونکہ سرکار کا وصال ہو چکا ہے، اب وہ نازل نہیں ہوگا، نہ اب سرکار کچھ بولیں گے تو حدیث بھی نہیں ہوگی۔ وہ اب نہ وہ حدیث میں آپ تلاش کر سکتے ہو، نہ ہی قرآن میں تلاش کر سکتے ہو۔ اب رہی بات کسی چیز کو حرام اور حلال کرنا، حرام حلال کرنا کام تو اللہ اس کے رسول کا ہی ہے۔ جو رسول نے کہا حرام تو حرام، جو اللہ نے کہا حرام تو حرام۔ اب بعد میں جب بات آتی ہے کوئی چیز کی تو وہ بات ایسی ہے کہ بھائی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی اس کو صحیح کہہ سکتا ہے، کوئی اس کو غلط کہہ سکتا ہے، کوئی اس کو جائز کہہ سکتا ہے، کوئی اس کو ناجائز کہہ سکتا ہے، لیکن یہاں بات ہے محبت کی، اللہ کی نشانی کی۔ جو قرآن کی آیت ہم نے پیش کی ہے تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اگر یہ معاملہ بھی پہلے ہوا ہوتا تو شاید وہ حدیث و قرآن میں کہیں ہوتا۔ جیسے اور جنگوں کا ذکر ہے نا، جنگ بدر کے جتنے بھی شہید ہیں یا جو اس جنگ میں تھے ان کے لیے ذکر ہے نا اس کے اندر۔ جو معاملات اس وقت ہوئے اس کا ذکر تو ملے گا،
لیکن اب تو بعد میں ہوا ہی ہے، تو اس کا ذکر کیسے آئے گا؟ ہاں، اب بات دل کی آئی یہاں پہ، محبت کی آئی یہاں پہ، کہ ہم سمجھیں گے کہ جو اللہ کی نشانیاں یعنی آزمائش ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی وہ یاد کر رہے ہیں، وہ قربانی پیش کر رہے ہیں، جو دمبے کو قربان کیا گیا وہ آج تک قربان کر رہے ہیں، حضرت عذرا دوڑی وہ آج تک کر رہے ہیں، تو پھر مولا حسین کی قربانی کو فراموش کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں بھول جا رہے ہیں؟ کیا وہ قربانی نہیں ہے؟ کیا دین میں یہ قربانی ان قربانی سے بڑی قربانی نہیں ہے؟ جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے گئے تو یہ بات بڑی فخر کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے تک کو بھی قربان کر رہے ہیں، قربان ہوئے نہیں، انہوں نے قربان کرنے کیا، بے شک انہوں نے چھری چلائی، اللہ نے دمبا بھیج دیا وہاں پر اور دمبا قربان ہوا، اور وہاں پر آپ اپنی آنکھوں پٹی باندھ کر اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، یا مولا حسین آنکھیں کھول کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو قربان ہوتے ہوئے، تو کیا یہ قربانی نہیں ہے؟ کیا یہ وہ یاد ابراہیمی کی طرح اسلام میں یاد کی طرح نہیں منانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے، ہر بچے کو پتا چلے کہ مولا حسین نے کیا قربانی پیش کی ہے، کیا آزمائش پیش کی ہے؟ اسی کو بار بار یاد کرانے کے لیے ہی یہ تعزیہ ہے۔ اگر تعزیہ بند کرا دو گے، تعزیے کو حرام قرار دو گے، تعزیے کو نہیں مانو گے تو آپ کے بچے اس قربانی کو بھول جائیں گے۔ آج تک تعزیہ ہو رہا ہے، اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ مولا حسین کون ہے، ان کی قربانی کیا ہے، لیکن جس دن یہ تعزیہ بنانا بند کر دیا گیا نا، اس دن لوگ بھول جائیں گے، آپ کے بچے پوچھیں گے بھی نہیں کہ یہ کیا جا رہا ہے، آپ بتاؤ گے بھی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ پوچھو گے بھی نہیں کسی سے بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے۔ آج کم سے کم جو تعزیہ نکلتا ہے لوگ دیکھتے ہیں تو یاد تازہ ہوتی ہے کہ مولا حسین کی قربانیاں کیا کی، انہوں نے کتنی قربانیاں پیش کی، ان کی قربانیاں کیا تھی، ان کے بچے کیسے قربان ہوئے۔ وہ بات نکلتی ہے بار بار کہ 6 ماہ کا علی اصغر جو ہے اس کی حلق پہ تیر ماری گئی، یہ سب چیزیں بار بار سامنے آتی ہے، وہ منظر کشی ہوتی ہے تعزیے کو دیکھ کر، وہ یاد تازہ ہوتی ہے۔ جس طریقے سے قربانی کے دنوں میں جب بکرے کی قربانی کرتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیوں کرتے ہو، تو کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو قربان کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے جو ہے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہم بار بار یاد کرتے رہے اسی لیے ہوتی ہے۔ تو تعزیہ شریف بھی اسی میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک نشانی تو نشانی ہے، کیونکہ وہ بھی قربانی دین کی تھی، کوئی گھر کی قربانی نہیں ہے، کوئی پرسنل بات نہیں ہے، وہ کائی کی بات ہے، دین کی بات ہے، وہ دین میں کیا ہوا کام ہے، وہ حق کے لیے لڑی ہوئی لڑائی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی قربانیاں ہیں، کسی ایک کی نہیں، پورے خاندانی قربانی ہے وہ، تو تم بھول نہ جاؤ، اس لیے وہ کیا ہے، وہ تعزیہ شریف نکالا جاتا ہے۔ تو اب اس کے لیے کچھ بزرگان دین کے اقوال، حدیث نہیں ملے گی اس کے اندر، کبھی بھی دھیان رکھنا، کیونکہ وہ معاملہ سرکار کے وصال کے 50 سال بعد ہوا ہے، 60 ہجری میں، تو وہ پاسبل نہیں کہ آپ کوئی بولے آپ کو حدیث میں کہا لکھا ہے بتاؤ، تو آپ کیسے بتاؤ گے اس کو، قرآن میں کہا ہے بتاؤ، تو پہلے ہوا ہی نہیں ہے وہ۔ اب قربانی ہوگی، شہید ہوں گے، اس معاملات کی بات تو ہوئی۔ غم منانا تو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بات سن کر کہ مولا حسین قربان ہوں گے ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، یہ بات سب جانتے ہیں۔ اب تعزیہ جو ہے، تعزیہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ تعزیہ کے معنی کیا ہے؟ تعزیہ کے معنی غم ہی ہوتا ہے۔ تعزیہ جو الفاظ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ غم ہے۔ تو جب ہم مولا حسین کے دربار کا ایک آکار، ایک نقش جو بناتے ہیں کاغذ سے یا لکڑی سے، وہ بنا کے نکالتے ہیں، تو وہاں کوئی برائی تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اور بھی دربار کے جو نقشے ہوتے ہیں وہ بنا کر لوگ جلوس نکالتے ہیں، وہ حرام قرار نہیں دیے گئے۔ تو مولا حسین کا روزہ بنا کر نکالنا کیا حرام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ روزے مبارک کی طرف دعا کرنا غلط۔ تو آج بھی آپ جب مسجد میں جاتے ہو، سنی مسجد میں، تو وہاں پر ایک طرف جو ہے الٹی طرف
اگر کعبے کا فوٹو لگا ہوگا تو سیدھی طرف کارنر پر مدینے کا بھی ایک فوٹو لگا ہوگا، اور ہم جب سلام پیش کرتے ہیں تو اس طرف رخ کرتے ہیں اور ہم تصور کرتے ہیں کہ مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ویسے ہی ہم اس فوٹو کو دیکھتے نہیں ہیں، ہمارا تصور تو یہ رہتا ہے نا کہ ہم مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ویسے ہی جب تعزیے کو دیکھتے ہیں تو ہم اس تعزیے کو دیکھ کر سرکار کے روزے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس روزے کو دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سرکار کے روزے کا تصور کر رہے ہیں۔ کوئی اپنے گھر میں ایک کعبے کا فوٹو یا کعبے کا نقشہ گھر میں رکھتا ہے تو وہ اس کو ہی کعبہ نہیں مان لیتا، اس کو کعبے کا نقشہ ہی مانتا ہے۔ کعبہ تو اصل وہی پتہ ہے اس کو کہ بھئی سعودی عرب میں ہے، وہ کعبے کو کہیں بھی رکھ کر جو ہے جو فوٹو ہوتی ہے اس کو رکھ کے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ اصل سمجھتا ہے کعبہ ادھر ہی ہے اور اس طرف ہی رخ کرتا ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو اس طرف اگر کعبے کا نقشہ بنانا غلط نہیں ہے، مدینے کا بنانا غلط نہیں ہے، تو پھر مولا حسین کے دربار کا نقشہ بنانا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو حرام کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو بزرگوں کی باتیں، تعزیہ داری اور بزرگان دین کا معمول۔ علماء فرنگی محل لکھنؤ کے، کیونکہ علماء فرنگی محل ہندوستان کا علمی اداروں میں سب سے بڑا نام آتا ہے، یہ آج کا ادارہ نہیں ہے، یہ سب سینکڑوں سال پرانے ہیں۔ یہاں سے بہت بڑے بڑے علماء نکلے ہیں۔ درس نظامی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے ہر مدرسے میں وہ یہیں کی ہے، فرنگی محل کی ہے، اس کو پڑھے بنا کوئی عالم نہیں بنتا۔ علماء فرنگی محل لکھنؤ کے پیر و مرشد اور سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ شاہ عبدالرزاق باسوی، یعنی یہ بہت بڑے رزاقی سلسلہ، یعنی ہندوستان میں جو قادری گھرانہ چلتا ہے، کیونکہ وارث پاک بھی ان کی آل میں سے ہے، اور بھی بہت ساری شاخیں ان سے چل رہی ہیں، بہت ساری قادریہ گھرانوں کی بہت ساری شاخیں چل رہی ہیں ہندوستان میں۔ تو یہ بہت بڑے بزرگ ہے، یو پی میں باسوا ایک ایریا کا نام ہے، وہاں کے ہے، اور آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، آن لائن آپ کو درگاہ مل جائے گی۔ تو مرشد اور سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ شاہ عبدالرزاق باسوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ کو یہ نہ جانے کہ یہ خالی کاغذ اور پتی کا کوئی مطلب ڈھانچہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تعزیہ کو آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ کاغذ بانس سے بنایا ہوا کچھ ہے، نقشہ ہے، کیونکہ اس کی طرف مولا حسین کی ارواح جو ہے وہ بھی رجوع کرتی ہے۔ آپ صرف تعزیے کو تعزیہ نہ دیکھیں، یعنی وہاں پر مولا حسین کو تصور کریں۔ جسے میں نے کہا نا کہ صرف آپ نقشہ نہیں دیکھتے ہیں، آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ کربلا پہنچ جاتے ہیں جب اس نقشے کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اس کو غلط نہیں کہا۔ ارواح مقدسہ بھی اس طرح متوجہ ہوتی ہے، یعنی جہاں تعزیہ ہوتا ہے وہاں امام حسین بھی موجود ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ امام حسین موجود نہیں ہوتے۔ یہ کرامت رزاقیہ صفحہ نمبر 15 جہاں پہ لکھا ہے۔ اور بات کر لیں، اور بھی ایک بہت بڑے بزرگ، یعنی سلسلہ وارثیہ کے بانی، یعنی جن کے نام سے ہی وارثی سلسلہ ہے۔ ہندوستان میں یہ مطلب ان کو پہچان کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے مشہور و معروف بزرگ ہے سلسلہ وارثیہ کے وارث پاک جن کو کہا جاتا ہے۔ عالم پناہ حاجی حافظ وارث علی شاہ۔ اب آپ جو ہے، آپ کا مزار دیوا شریف میں ہے، آپ تعزیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا قول۔ تعزیہ سے متعلق یہ جانتے ہوئے چنی کے خبردار، آپ فرماتے ہیں خبردار تعزیہ کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالی کاغذ پتی اور بانس کا ڈھانچہ ہے۔ آپ بھی کیا فرماتے ہیں دیوا شریف سے وارث پاک، کہ کوئی بھی اس کو صرف اور صرف کاغذ پتی اور بانس کا ڈھانچہ نہ سمجھے، اس کو ملحوظ رکھے کہ یہاں پر ارواح قدسیہ سید الشہداء، شہید الشہداء کی جو ارواح ہے وہ بھی یہاں پر متوجہ ہوتی ہے۔ تو دو بزرگوں کی بات آ گئی، کیونکہ بزرگ ایک نہیں ہے ہندوستان کے اندر، بہت بزرگ ہیں، اب بہتوں نے بہت کچھ بولا ہے، تو یہاں پر دو بزرگ کی بات آ گئی۔ پہلے ہم نے قرآن سے بتایا کہ بھئی یہ نشانیوں میں سے ہے۔ اب عبدالرزاق باسوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حاجی وارث علی شاہ، اور آگے جائیں گے
پھر ایک جگہ پہ اور کہا ہے حضرت عبدالرزاق باسری رحمۃ اللہ علیہ نے، جس وقت تعزیہ اٹھتا ہے، جس وقت بھی تعزیہ اٹھتا تو ننگے پیروں تشریف لے جاتے. کون؟ حضرت عبدالرزاق باسری، وہ بھی سید ہے، بہت بڑے بزرگ. جب تک تعزیہ رکھا رہتا تو آپ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تعزیے کے سامنے. یہ بھی کہاں لکھا ہے؟ کرامات رزاقیہ صفحہ نمبر 15. حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، جن کا مزار جو ہے وہ بریلی شریف میں ہی ہے. حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی شب عاشورہ 2 بجے تعزیہ کی زیارت کو تشریف لے جاتے. جب حضور کو ضعیف، یعنی آپ جب ضعیف ہو گئے، بہت زیادہ آپ کی عمر ہو گئی، تو دوسروں کے ساتھ، یعنی دوسروں کے سہارے سے بھی آپ تعزیے پہ تشریف لے جاتے، یعنی اس کی زیارت کے لیے آپ وہاں پہ پہنچتے. یہ کرامت نظامیہ صفحہ نمبر 337. بزرگوں کے نام لے رہے ہیں، یہ بڑے بڑے بزرگ ہندوستان کے، جنہوں نے تعزیے کو جو ہے، تعزیے پہ گئے ہیں، فاتحہ پڑھی ہے، اس کی طرف لوگوں کو بتایا ہے کہ خالی سو کاغذ نہ دیکھو، وہاں دیکھو گے تو مولا حسین میں نظر آئیں گے. اب آگے آتے ہیں ہندوستان کے سب سے بڑے بزرگ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان سے بڑی مشہور و معروف کوئی شخصیت نہیں، ان سے بڑا ہندوستان میں کوئی دوسرا ولی نہیں. جو سب سے بڑے ولی ہیں، جن کے نام سے ہندوستان میں اسلام کا ڈنکا بجتا ہے، جن سے ہندوستان میں اسلام ہے. اگر ہم فخر کریں کہ مسلمان ہے تو وہ انہی کی محنت کی وجہ سے ہے. اگر وہی نہیں آتے تو ہم پھر مسلمان ہی نہیں ہوتے. جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں وہ مولا حسین کی اولادوں میں سے ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. 25 محرم شریف کو سیدنا حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک کے موقع پر حضور بابا صاحب کا چلہ خانہ کھلتا ہے، جس میں سیدنا سلطان الہند غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا چاندی کا تعزیہ شریف رکھا ہوا ہے. یعنی ان کا چاندی کا بنایا ہوا تعزیہ شریف وہاں رکھا ہے، جس کی زیارت کرائی جاتی ہے زائرین کو 25 محرم کے دن. اس کی زیارت سے فیضیاب لوگ ہوتے ہیں. کتاب کا نام دین محمدی اور تعزیہ داری بحوالہ تعزیہ شریف کا شرعی حکم صفحہ نمبر 30 کتاب کا نام. اب یہاں پہ غریب نواز سرکار نے تعزیہ کیا اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے عالیہ پر 1 رجب کو اس کا اعلان بذریعہ ڈھول تاشا ہوتا ہے. یہ ڈھول تاشا تو بعد میں اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. یہاں تک بات آگئی حوالوں کی کہ بھائی بزرگان دن نے کیا، اور بھی بزرگ کی ہے. جیسے کچا شریف میں چلے جاؤ، اب کچا شریف جاؤ گے تو اتنے بڑے معروف ہیں جن کے نام سے سلسلہ اشرف چلتا ہے، اشرف سبنانی. اب یہ بھی سید ہے، ان کے یہاں آج تک تعزیہ ہوتا ہے، آج تک. ایسا نہیں ہے کہ یہ دستور کو نیا پیدا کیا انہوں نے، ان کے یہاں بھی سالوں سے یہ کام ہو رہا ہے. لطائف اشرفیہ کتابوں میں سب باتیں لکھی ہوئی ہے، تو آپ جا کے پڑھ سکتے ہو. یہ بھی سب بزرگ ہے. اگر آپ کہو گے کہ تعزیہ حرام ہے تو پھر کیا ان سب بزرگوں نے حرام کام کیے؟ ارے تعزیہ بند کرا دیا نا تو اہل بیت کی محبت ختم ہو جائے گی. تو تعزیہ نکالو، اور جو نکالتے ہیں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، وہاں جاؤ محبت سے اور اس کی تعظیم کرو. کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ اللہ کی نشانی کی تعظیم کرنا کیا ہے، اس کی عظمت کو ماننا کیا ہے، یہ تو پھر دلوں کا تقویٰ ہے. تو تعزیے میں جانا بہت ضروری ہے. ہر کسی کے لیے سلام پیش کرنے ضرور جائے اور اس کو حرام نہ جانے کہ ہمارے ان بزرگوں نے حرام نہیں جانا ہے. اگر آپ نے حرام جانا، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ان بزرگوں کو نے غلط کام کیا ہے. جیسے ہی آپ نے کہا کہ تعزیہ غلط ہے تو پھر بات ثابت ان پہ ہوگی کہ انہوں نے غلط کام کیے. اگر آپ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو، آپ وارث پاک کو مانتے ہو، آپ کچو شاہ میں جو آرام فرما رہے ہیں اشرف سبنانی، ان کو اگر مانتے ہو، ایسے دیگر بزرگوں کو مانتے ہو کہ جنہوں نے تعزیہ کیا ہے، تو پھر اگر تمہارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ تعزیہ نکالنا غلط ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟
پھر وہ بزرگ تمام کے تمام غلط ہو جائیں گے. تمام نے حرام کام کیا ایسا ہو جائے گا. کیا تم چاہتے ہو, کیا تم نے سوچا ہے کہ ایسا تمہارے سوچنے سے ان بزرگوں پہ کسی انگلی اٹھے گی؟ تو ایسے کوئی کام نہ کرو کہ جس سے ان بزرگوں پہ انگلی اٹھ جائے. کہ جو ہندوستان میں اسلام لانے والے بزرگ خواجہ غریب نواز ہے, انہوں نے تعزیہ کیا ہے, تو بات تو ختم ہی ہو جاتی ہے. تو آپ اگر چاہتے ہو کہ غریب نواز سرکار نے حرام کام کیا, ایسا ثابت کرو تم لوگ. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ انہوں نے کبھی حرام کام کیا ہو. کبھی تصور کر سکتے ہو؟ تو لوگ جب کہتے ہیں تو سوچتے نہیں ہیں. بول تو دیا حرام ہے, لیکن وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ بھئی حرام بولتے ہو تو یہ کہاں تک جاتا ہے. آپ کا تعزیہ کو حرام بولنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے حرام کا کام پہ بول دیا, لیکن حرام کیا حرام ہے اس کے اندر, ایسا کیا ہو رہا ہے؟ تو ڈھول حرام ہے یہی کہیں گے. نقش بنانا تو حرام نہیں ہے, کیونکہ وہ تو جلوسوں میں اور بھی جلوسوں میں نکلتا ہے. 12 ربیع الاول کا جلوس ہوگا تو غریب نواز کا دربار بھی نکلے گا, مدینے کا گنبد بنے گا, یا پھر کعبے کا نقشہ بنتا ہے, تو لوگ تو بناتے ہیں. اگر نقشہ بنانا حرام ہے تو سب کے لیے حرام ہوگا, خالی مولا حسین کا نہیں ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی مولا حسین کا تعزیے کا نقشہ بنانا حرام نہیں ہے. تو یہ حرام کیا ہے؟ غم بنانا. تو غم, ارے جب ہم کو یاد آئے گی وہ ظلم کی, جو ظلم ہوا مولا حسین پہ, ہم محبت کرتے ہیں, تو پھر تو ہمارے دلوں میں آنسو آئیں گے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں, ہمارے گھر میں اپنے ماں باپ سے ہی محبت کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی آنسو نکلتے ہیں. ایسا نہیں کہ آنسو نہیں نکلتے. ڈھول بجانے کی بات ہے تو ڈھول صرف اعلان کے لیے ہوتا ہے, اور شرعی طور پر وہ بھی جائز ہوتا ہے, کیونکہ جنگ کے لیے یا کسی بات کے اعلان کرنے کے لیے ڈھول اور نگارے بجائے جاتے ہیں. یہ دستور رہا ہے. ابھی تعزیہ نکلتا ہے, روڈ سے نکل رہا ہے, اندر کسی کا گھر دور پہ ہے, اس کو کیسے معلوم پڑے گا تعزیہ جا رہے ہیں یہاں سے؟ آج تو پھر بھی لوگ روڈ پہ باہر رہتے ہیں, پہلے دور دور گاؤں میں کیسے معلوم پڑے گا, کیسے لوگوں تک خبر پہنچے گی؟ تو ڈھول اور نقارے بجائے جاتے ہیں تاکہ لوگ جمع ہو. یہ طریقہ دستور پہلے سے رہا ہے, اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا. جنگ کے لیے ڈھول بجائے جاتے تھے, سفر کے لیے ڈھول بجائے جاتے تھے. آپ کھیل کود کے لیے بجاتے ہو, یہ سب غلط ہے. کہ ڈھول کو جو ہے آپ کھیل کود کی نیت سے بجا رہے ہو, تو تم اس کو سمجھ لو کہ یہ غلط ہے, یہ حرام کام ہے, یہ تم نے اس کے لیے ایک غلط طریقہ استعمال کر لیا. تو ڈھول کا استعمال کھیل کود کے لیے, لہو لعاب کے لیے کچھ کرتے ہو تو یہ سب چیزیں غلط ہے. لیکن یہ اعلان کرنے کے لیے کرتے ہیں تو یہ شرعیاً کوئی بھی غلط کام نہیں ہے. اعلان کرنے کے لیے ڈھول کا استعمال پہلے ہوتا تھا, اور آج بھی تعزیہ میں ڈھول بجانے کا مقصد یہی ہے کہ صرف اور صرف لوگوں کو خبر ملے کہ تعزیہ شریف نکل رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہو. اس کے لیے نیت یہ ہے, اور یہ نیت ہے تو کوئی غلط نہیں ہے, کیونکہ جمع کرنے کے لیے پہلے بھی یہی طریقہ استعمال کیا جاتا تھا, اور آج بھی وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے. ہاں, اس میں اور بھی بہت طریقے لوگوں نے غلط بھی استعمال کیا ہے, تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. اگر کوئی تعزیہ شریف نکالنے میں غلط کام کرتا ہے, یا جو شرعیاً غلط کام ہے, ڈھول بجانے کی بات نہیں, ڈھول تو اعلان کے لیے ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ اور کرتا ہے جو شرعیاً غلط ہے, تو پھر وہ حرام ہے, وہ غلط ہے تو غلط. وہ تعزیہ حرام نہیں ہے, اس میں کرے جانے والا وہ کام حرام ہو, غلط ہو گیا. اگر اس نے اس میں کچھ غلط کیا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے, اس کا تعزیہ شریف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں, اس کو تم اس کے ساتھ مت جوڑ دو کہ بھائی اس نے غلط کیا, تو انسان تو صحیح غلط دونوں کام کرتے ہیں. کیونکہ مسلمان ہونے کے باوجود لوگ تو شراب پیتے ہیں نا, تو اس کے لیے اسلام کو تھوڑی خراب بولتے ہو, اس انسان کو برا بولتے ہو نا. ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں, تو وہاں پر لوگ جو ہے اس کام کو, اچھے کام کو بھی کئی برا کر دیتے ہیں. یہ کام تو اچھا ہے, اس میں کوئی انسان غلطی کر دے تو اس کی غلطی انسان پہ تھوپو, تعزیے پہ نہیں تھوپنا. تعزیے کو برا بلا نہ بولے, وہ انسان کو غلط بولے کہ وہ غلط کر رہا ہے, تعزیہ غلط نہیں ہے. اور پھر علم کی بات آتی ہے, جھنڈا. تو علم کو بھی آپ غلط نہیں بول سکتے ہو جو علم آگے چلتا ہے, کیونکہ علم جو ہے وہ تو فوج کے آگے چلنا, کسی تحریک کے آگے چلنا, یہ تو شروع سے ہی اسلام میں چلا رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ جنگ خیبر کا جھنڈا, فتح کا جھنڈا کس نے دیا؟ ہمارے سرکار نے مولا علی کے ہاتھ میں دیا. سرکار کا جھنڈا ہوا کرتا تھا کالے کلر کا, یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے. تو یہ جھنڈا لگانا کوئی بری بات نہیں ہوئی, اور کالے رنگ کا جھنڈا ہوتا تھا ان کا, تو کوئی کالے رنگ کا جھنڈا لگا دے تو غلط تو ہو نہیں سکتا. یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کالے رنگ کا تھا, کیا کر سکتے ہیں. تو علم لگانا بھی غلط نہیں ہے, کیا جھنڈا تو لگا ہی سکتے ہیں. اور پرچم کشائی تو ہر جگہ ہوتی ہے, درگاہوں پہ بھی ہوتی ہے. یہ سب کیا ہے, پرچم کشائی کرنا بھی غلط نہیں ہے, یعنی علم لگانا غلط نہیں ہے. لیکن ہم نے کسی ایک جماعت کو برا ثابت کرنے کے لیے
ہمارے پورے بزرگوں کو غلط ثابت کر دیا ہے. کسی ایک جماعت کو فوکس کر کے کہ ان کو برا ثابت کرنا ہے کہ وہ محرم کے جلوس نکالتے ہیں, وہ غلط نکالتے ہیں, تو ان کے طرف غلط چیزوں کو تم باقیوں پہ کیوں تھوپ رہے ہو؟ باقی تمام چیزوں کو حرام کیوں قرار دے رہے ہو؟ تو تعزیہ حرام نہیں ہے. اگر حرام ہوتا تو ہمارے بزرگ کرتے ہی نہیں. تو آپ سمجھو کہ بھئی تعزیہ کیا ہے. تو تعزیہ اللہ کی نشانی سے نشانی ہے, کیونکہ اس سے ہم کو مولا حسین کی قربانی یاد آتی ہے, اور مولا حسین کی قربانیوں کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں بھی وہ تقویٰ پیدا ہوگا. کیونکہ مولا حسین سے جب ہم کہیں گے کہ ہمارے غم بہت زیادہ ہے, تو مولا حسین کہیں گے میرے غم یاد کر, تیرے غم کے سامنے میرے غم تجھ سے زیادہ ہوں گے. میری پریشانیوں کو دیکھ کر تیری پریشانی تو بھول جائے گا, میری تکلیفوں کو دیکھ کر تو اپنی تکلیف بھول جائے گا, میری قربانی کو دیکھ کر تو اپنی قربانی بھول جائے گا. تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے. تمہارا ایمان اس سے مضبوط ہوگا. جتنا تم مولا حسین کی یاد اپنے دلوں میں بساتے رہو گے, اتنا تم حق کے راستے پہ رہو گے. تو یہ حق کے راستے پہ چلنے والی یاد ہے یہ, اور اس یاد کو فراموش نہ کرے. اس لیے تعزیے کو دیکھ کر کبھی یہ نہ خیال کرے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. یہ تو حلال ہی ہے, یہ جائز ہے. اگر یہ جائز نہیں تو پھر کیا جائز ہوگا بتاؤ؟ پھر کچھ بھی جائز نہیں. تو میں اب اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اسی پر کہ اب لوگ کم سے کم اتنا سمجھ جائیں گے کہ یہ جائز اور ناجائز, حرام حلال, یہ سب خود سے بنائی ہوئی اور خود کے ذہنوں کی باتیں ہیں, اور کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہمارے بزرگوں بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں.